نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرات، آج گزشتہ درس ہی کا تسلسل ہے اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، نفس امارہ اور اس کی شناخت اور اسے بچنے کے طریقے۔ یہی کامیابی کا ایک واحد راستہ ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ کی مخالفت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات و احکامات کی پابندی کرے، تو بس کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کردہ بار امانت را قبول، از کشیدن پس نباید شد ملول۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب امانت کا بوجھ تو نے قبول کر لیا، امانت کا بوجھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ یہ جو پابندیاں ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وعدے کے وفا، ماں باپ کا ادب، جناب حسد بغض سے بچنا ہے، لالچ سے بچنا ہے، اور کینے سے، یہ روحانی اندرونی بیرونی گناہوں سے بچنا ہے، بازار الاسم ظاہرہ و باطنہ، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو انسان پر عائد ہیں، تو فرمایا کردہ یہ امانت، یہ سب امانتیں ہیں۔ نماز امانت ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ اللہ کی اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے مال، کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی مال رکھے اور آپ اس میں گڑبڑ کر دیں، خیانت اللہ کے کسی بھی حکم کو بجا نہ لانا یہ خیانت ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ خیانت ہے، روزہ نہ رکھنا یہ خیانت ہے، حج نہ کرنا یہ خیانت ہے، ماں باپ کا ادب احترام اور فرما برداری نہ کرنا یہ خیانت ہے، پڑوسی کو ستانا یہ خیانت ہے۔ یہ ساری چیزیں خیانت ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں۔ فرمایا یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا کہ یہ ہے ذمہ داریاں، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکیں گے، یہ ذمہ داری ہم نہیں ادا کر سکیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب میں نے انسان کو کہا بھائی میری یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہے تو اس نے قبول کر لی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کیوں قبول کی؟ کہ یہ ظلم بھی اپنے آپ پر کرتا ہے۔ یہ وہ انسان کے جس کو یہ پتہ نہیں کہ میرے اس عمل کے نتیجے میں خود مجھے ہی سزا بھگتنی پڑے گی، ظالم ہے یہ، اور یہ ظلم دوسرے پر نہیں کرتا، حقیقت یہ ظلم اپنے آپ پر ہی کرتا ہے، اور جاہل ہے انسان، جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے اس انسان نے ان ذمہ داریوں کو قبول کیا ہے اور اپنی مرضی سے کیا ہے۔ جب قبول کر لیا ہے تو آپ پھر اس کو ادا کرو۔ فرمایا کردہ یہ بار امانت را قبول، اس امانت کو تو نے اپنے مرضی سے قبول کیا ہوا ہے، خدا سے وعدہ کیا تھا اللہ سب ربکم قالوا بلا، اللہ پاک نے فرمایا میں تیرا رب نہیں ہوں، ہاں یا اللہ پاک ہے، فرمایا پھر میری یہ ذمہ داری یا اللہ قبول کروں، تو کر کے آیا ہے نا، اب کر۔ یہ ساری ذمہ داریاں خدا سے وعدہ کر کے آئے تھے نا کہ میں یہ ادا کروں گا، تو اب بھاگتا کیوں ہے؟ اب کر۔ فرمایا از کشیدن پس نباید شد ملول، اس کی ادائیگی سے، اس کا بوجھ اٹھانے سے اب پریشان نہیں ہونا چاہیے، اب کرو۔ اب یہ ذمہ داری تیرے کندھوں پر آ پڑی ہے، اس کو اٹھانا پڑے گا، اسے بھاگنا، اس کو چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا۔ اب بھاگنے کا راستے بند ہیں، ایک ہی راستہ ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ بس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔
کوئی بھی انسان، یہ بہت بڑی غلط فہمی کہ انسان آزاد ہے. کسی بھی باشعور دنیا کے فلاسفر سے جو کائنات کی حقیقت کو جانتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ انسان آزاد نہیں ہے. ایکچوئل یہ ایک فریب ہے. انسان کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تو آزاد ہے. وہ آزاد اور سینس میں ہے. کوئی دنیا کے انسان نہ دنیاوی اعتبار سے آزاد ہے نہ دینی اعتبار سے آزاد ہے. یہ تو ظالموں نے انسان کو دھوکہ دیا ہوا ہے. آزاد کریں نا پھر اپنی مرضی کے ساتھ چلائیں گاڑی، کریں کوئی کام اپنی مرضی کا، رکھیں بازار میں سامان جہاں تمہارا دل چاہتا ہے رکھیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلائیں گاڑی روڈ پر اپنی مرضی کے ساتھ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کریں کوئی کام. او بھائی میرے بھائی، حکومتوں نے جو بھی ہے ان کے معاملات ان کے ساتھ ہیں. آزادی کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنائے. کوئی انسان آزاد نہیں ہے. یا وہ ایک ذرہ برابر بھی اپنے قانون کے خلاف ورزی کسی کو کرنے دیتے؟ نہیں کرنے دیتے. تو جب دنیا کی حکومتیں انسان اپنے جیسے انسانوں کو جو ان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور اس میں بھی بہت زیادہ ان کے اپنے مطلب ہیں، تو جب ان کے خلاف ورزی نہیں کرنے دیتا تو خدا کیسے اجازت دے کہ اس کا حکام کی خلاف ورزی کی جائے؟ کوئی انسان آزاد نہیں ہے. ہر انسان پر ذمہ داریاں ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی ذمہ داریاں ہیں، دینی اعتبار سے بھی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کی ادائیگی کے سوا چارہ نہیں ہے. وہ کرنا ہی کرنا ہے. روز اول خود فضولی کردائی وہاں فضولی از جہولی کردائی. پہلے دن سے تو نے یہ فضول کام خود ہی کیا ہوا. یعنی یہ ایکسٹرا جو تو نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں نا، یہ تو نے خود ہی کی ہوئی ہیں. اور کیوں کی تھی تجھے پتہ نہیں تھی کہ ان کا انجام کیا ہے. نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہے تجھے نہیں پتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شداد، فرعون، حامان، امیہ بن خلف، بڑے بڑے کفار جہنم کے جس جگہ پر ہوں گے نا اسی جگہ پر 7 بے نمازی بھی ہوں گے. قرآن پاک میں فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے بھائی کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گی؟ تو انہوں جو پہلی چیز ہے نا وہ یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. فرمایا یعنی روز یہ بڑی مختصر فوائل للمصلین الذین هم فی الصلاۃ خاشعون. اللہ پاک نے فرمایا ویل ہے. ویل مفسر نے فرمایا جہنم کے ایک بڑی نیچے طبقے کی ایک ویلی ہے. فرمایا اس ویلی میں ہوں گے کون لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز میں سستی کرتے ہیں. یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کر کے پڑھتے، کبھی وقت پر کبھی بے وقت، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. اگر ان کا یہ حال ہے یا نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے خیالات گھومتے رہتے ہیں، تو اگر نماز میں سستی کرنے والے جہنم سے نہیں بچ سکتے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا پھر حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جنبش کن اے پسر غافل مباش، چوں بلا گفتی باتن تنبل مباش. فرمایا پترا حرکت کر، آپ اٹھ، پڑھ نماز، رکھ روزہ، دے زکوٰۃ، جا حج کے لیے، کر اپنے ماں باپ کی خدمت، کر حقوق العباد بعد، کما حلال رزق، کھڑا ہو جا. جنبش کن اے پسر غافل مباش، میں غفلت کو چھوڑ دے. جب تو نے بلا کہہ دیا کہ اللہ پاک میں تیری یہ ساری ذمہ داریاں اٹھاؤں گا، تو اب اس جسم کو سست نہ بنا، اب اس کو سست نہ بنا. اب دل کرتا ہے یا دل نہیں کرتا، اب اٹھ کر اپنی ڈیوٹی ادا کر. ہر کے اندر تعاتش کسلاں بود، حاصل شے گمراہی و خزلاں بود.
فرمایا جو آدمی اللہ کی عبادت میں سست ہوتا ہے نا، اس سستی کا نتیجہ گمراہی اور بے عزتی اور ناکامی اور ذلت ہوتا ہے۔ بس سستی بھائی سیدھی سی بات ہے، سست انسان جب دنیا میں اسے کچھ بھی نہیں ملتا، دنیا کی یہ حقیر ذلیل نکمی دنیا کی کوئی چیز سستی سے نہیں ملتی، تو یہ اللہ کی یہ عظیم الشان چیزیں کیسے سستی سے ملیں گی؟ آسان سی بات ہے، جو انسان وقت پر دفتر میں نہیں جائے گا، جو انسان وقت پر اپنے دکان کو نہیں کھولے گا، جو انسان وقت پر اپنا کام نہیں کرے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو جب یہ دنیا کی چیزیں بغیر یعنی چستی کے بغیر نہیں ملتی، تو دین چستی کے بغیر کیسے ملے گا؟ میرے بھائی، دین کے لیے بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، چست ہونا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، کیے بغیر چارہ نہیں ہے، کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک سکول، ایک ٹیچر، ایک کلاس، ایک کتاب۔ سکول بھی ایک ہی ہوتا ہے، کلاس بھی ایک ہی ہوتی ہے، ٹیچر بھی ایک ہی ہوتی ہے، کتاب بھی ایک ہوتا ہے، اور بولنے والا ٹیچر کی زبان بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ اسی کلاس میں سے دنیا کے بڑے بڑے جنرل، کرنل، ڈاکٹر، انجینئر کیا کچھ بن جاتے ہیں، اور اسی کلاس روم میں بیٹھنے والے ہوٹلوں پر پلیٹیں صاف کرتے ہیں، شیلف کا کام کرتے ہیں، بیل بیچارے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ ایک اسی کلاس میں بیٹھنے والا ایک انسان کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اسی کلاس میں بیٹھنے والا ایک انسان کہاں ذلت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ بات صرف دونوں میں فرق ایک ہوتا ہے، اس میں نہ ٹیچر کا کمال ہے، نہ کلاس روم کا کمال ہے، نہ سکول کا کمال ہے، نہ کتاب کا کمال ہے، انسان کی اپنی محنت ہے۔ جو محنت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے معاملات بغیر محنت کے نہیں نا، اسی طرح آخرت میں میرے بھائی بغیر محنت کے، جس طرح دنیا کو کوئی بھی دنیا کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے چست ہونا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، اور خود انسان ہی کو کرنا پڑتا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ انسان کی جگہ ماں باپ ایک انسان کی مدد ہی کر سکتے ہیں، ٹیچر مدد کر سکتا ہے، سوسائٹی کرتا ہے انسان خود ہی۔ وقت اطاعت تیز رو چوں باد باش، ود ہما کار جہاں آزاد باش۔ فرمایا عبادت کے وقت ہوا کی طرح تیز ہو، ہوشیار ہو، ایکٹیو ہو، جاؤ تیزی کے ساتھ قدم اٹھا۔ اور فرمایا جب نماز پڑھے نا، جب اللہ کی بات کر، پھر دنیا کے سارے خیالات اپنے دل و دماغ سے نکال دے، یہ سارے باہر رکھا رہا، پھر پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، کوئی بھی اللہ کی فرمان برداری ہے کسی بھی قسم کی ہو، قرآن پڑھتا پھر پورا فوکس قرآن حکیم پر کر، جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے نا تو اس پر فوکس بھی کر، سوچ سمجھ بھی، توجہ بھی رکھ، خشوع بھی رکھ۔ راہ پر خوف است و دزداں در کمین، راہ برے برتا نمانی بر زمین۔ فرمایا تیرا سفر بڑا لمبا ہے، بہت لمبا سفر ہے، نارملی 60-70 سال یہاں گزارنے ہیں، خدا جانے سینکڑوں ہزاروں سال قبر میں ہے، کوئی 50,000 سال میدان معاشر میں ہے، پھر پل صراط ہے، پھر میدان عدل ہے، پھر لمبا تو تیری منزل بہت دور ہے، بہت دور ہے تیری منزل۔ اور فرماتے ہیں یہ پر خوف بھی ہے، اس راستے میں بڑے بڑے چور بھی ہیں، ان چوروں سے کہیں نفس جو ہے، کہیں شیطان ہے، کہیں میں آگے کل دن پڑھ رہا تھا 60 شیطان
60 شیطان مل کر ایک انسان کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا ایک برا انسان دوسرے انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی کسی کا برا سجن، برا دوست، برا ہم نشین، اور یہ صرف ایک کتاب میں نے تقریباً تمام علماء نے لکھا یہ بات، جتنے بھی تصوف پر لکھنے والے ہیں سب نے یہ لکھا، اور آپ نے انہوں نے بھی لکھا۔ فرمایا ہم کہتے ہیں شیطان، او بھائی شیطان کے اتنا بڑے کنٹریبیوشن نہیں ہے انسان کو خراب کرنے میں، انسان کو خراب کرنے والی کوئی ایک چیز نہیں ہے، ان میں سے ایک انسان کا نفس بھی ہے، ایک یہ مخلوق بھی ہے، اور ایک شیطان ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ برا کیا ہے؟ فرمایا برا انسان، یہ نفس بھی برا ہے۔ اس لیے برے انسان سے، برے دوست سے، برے رشتہ دار سے، برے سجن ساتھی سے بچیں، حکم ہے۔ فرمایا 60 شیطان مل کر انسان کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ایک خبیث انسان، برا انسان دوسرے انسان کے دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یا اگر کوئی انسان، اس کا واقف کار، اس کا سجن ساتھی، اس کا دوست رشتہ دار، اگر وہ دین سے دور ہے تو اس انسان سے 1000 گنا دور بھاگے، کیونکہ وہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرمایا یہ راستہ ہے، اس میں چور ہیں، قدم قدم پر چور ہیں، جب تک کسی کو اپنا رہنما نہیں بنائے گا ان چوروں سے تو بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء نے فرمایا نیکوں کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھو، علماء کے پاس بیٹھا اٹھا کرو، ان کے مجلس میں جایا کرو، علماء کے ساتھ، یہی واحد راستہ ہے۔ اور علماء بھی کون سے؟ علماء ربانیین، وہ علماء کے جن کے مجلس میں بیٹھنے سے آخرت یاد آئے، دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کی محبت زیادہ ہو۔ وہ ایسے عالم نہیں کہ جن کو دے کر، جن کے مجلس میں بیٹھ کر اور دنیا کی محبت زیادہ ہو، جو دنیا کی محبت کو بڑھائے نہیں، لوگوں کے ذہنوں سے دنیا کی محبت کو کم کرے، ایسے علماء۔ منزلت دورس و بارت بس گراں، کوشش کن پس مما از دیگراں۔ فرمایا منزل دور ہے اور وزن کافی سارا تیرے کندھوں پر ہے، ذمہ داری بہت سی ادا کرنی ہے، منزل بڑی دور ہے، کوشش کر تاکہ تو دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ مجھے کل کسی نے بتایا کہ وہ کوئی مکان بنانے لگا نا، اس نے پہلے بنایا ہوا تھا اس کے اپنے رشتہ دار نے، اس نے ذرا بڑا بنایا ہوا تھا، دوسرا انہوں نے کہا خبردار یہاں سے بڑا مکان، یعنی لوگ برداشت نہیں کرتے کہ اس کا رشتہ دار اس جیسا یا اسے بڑا مکان خرید لیا بنا لے، یہ وجہ بنی سبب، جن سارے یعنی اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو اتنے کمرے کا مکان بنایا ہے اور میرا کوئی رشتہ دار میرے سامنے آ کر مجھ سے بڑا مکان بنا لے۔ بات یہ ہے، فرمایا دوسروں سے پیچھے نہ رہو، اوپر دنیا میں کمپٹیشن نہ کرو، دین کے معاملے میں کرو، بڑھو آگے۔ دنیا میں بڑھنا یا نہیں بڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے، دین میں ضرور آگے بڑھو، دین میں دوسروں سے آگے بڑھو۔ ہار کے درجہ از گراں باراں بود، ہر دمش از دیدہ چوں باراں بود۔ فرمایا جو بھی جس انسان کا راستہ دور ہو، وزن اس کے کندھ پر بہت زیادہ ہو، وہ کبھی خوش نہیں رہتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یا اللہ پاک میرے بھائی رویا کرو، رویا کرو، یا اللہ پاک۔ اللہ شریعت نے بہت خوبصورت ایک ٹائم ٹیبل بندے کو دیا ہے، فرما 8 گھنٹے تیرے اپنے نفس کا سو، اس کو آرام پہنچائے اس جسم کو، تاکہ دوسرے دن کام کے لیے یہ تیار ہو جائے۔ 8 گھنٹے رکھیں سونے کے لیے، 8 گھنٹے رکھیں دنیا کمانے کے لیے، تاکہ تو اس دنیا میں رہتا ہے تو اس دنیا کے سارے معاملات انہیں کرنے ہیں، تو 8 گھنٹے رکھنے، اور 8 گھنٹے رکھے ہیں اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے،
اگر انسان ان کو سمجھ جائے نا جو شریعت نے رکھے ہیں 8 8 8، بس اس پر عمل کرے، 8 گھنٹے آرام کریں، اپنے جسم کو آرام پہنچائیں، سوئیں، اور یہ نہیں رات موبائل فون پر کھیلیں اور ویڈیو کے گیم میں، نہیں، آرام کرو، 8 گھنٹے کام کرو، 8 گھنٹے آرام کرو، 8 گھنٹے اللہ کی عبادت اور جو اللہ کی ڈیوٹی ہے ان کو ادا کرو، انشاءاللہ پھر دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب ہے۔ فرمایا لاشا داری صبح کن بار خیش ورنہ در را سخت بینی کار خیش۔ فرمایا یہ گدھا کمزور ہے، مانا یہ انسان باڈی وائز تو کمزور ہے نا، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، ٹوائلٹ میں بھی جانا پڑتا ہے، نیند بھی اس کو آتی ہے بڑے۔ فرمایا گدھا یہ کمزور ہے اور اس کے اوپر جو نو وزن زیادہ نہ لاد، 18 گھنٹے کام نہ کر، 20 گھنٹے کام نہ کر، کیا ملے گا؟ کیا کرے گا اتنی دولت کما کر؟ میں نے ابھی عرض کر دیا، فرمایا یہ کمزور گدھا ہے، اس کو اگر تم زیادہ استعمال کرو گے تو یہ بیٹھ جائے گا، اور جب یہ بیٹھے گے سارے کام خراب ہو جائیں گے۔ جب جسم بیمار ہوگا نا پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، پھر روزہ بھی نہیں رکھ سکے گا، سارے معاملات نہیں ہو سکیں گے۔ تو فرمایا اس کمزور گدھے کا بھی خیال کر۔ مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ اس پر اتنا وزن نہ ڈال، چونکہ اس نے دین کا بھی کام کرنا ہے، دنیا کا بھی کرنا ہے۔ میں نے وہ عرض کر دیا، 8 گھنٹے دنیا کے لیے، 8 گھنٹے اس کے لیے، خود جس کو اس گدھے کے لیے، یہ نہیں مانا گیا اس جسم کے لیے جس نے یہ سارے کام کرنے، اس کے لیے رکھ، اور 8 گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم کیے ہوئے ہیں، آپ تقسیم کیے تھے اپنے، تو ان میں سے کچھ اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ مخلوق خدا کے لیے جو ذمہ داریاں حقوق العباد کے ان کے لیے، کچھ آرام کے لیے اور کچھ دنیا کمانے کے لیے۔ آخری بات فرمایا چیست بارت جیفہ دنیا دوں کل پہ آن کشتہ خار و زبوں۔ فرمایا میں یہ کہتا ہوں نا کہ اس بوجھ کو کم کر، اس گدھے پر زیادہ بوجھ مت ڈال۔ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے یہ دنیا کے لیے اس جسم کو زیادہ استعمال نہ کر۔ کیا کرے گا؟ لاکھوں کروڑوں اربوں بھی کما جائے گا نا، یہی رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں یار۔ بس تیری جو ضرورت ہے وہ 8 گھنٹے میں کافی ہے، انف ہے، مور دین انف ہے۔ پہننے کے لیے کپڑے مل جاتے ہیں، کھانے کے لیے روٹی مل جاتی ہے، رہنے کے لیے مکان مل جاتا ہے، یہ ہے اللہ کا شکر کا۔ بس کیا کرے گا جو جمع کر کے ہر چیز کو، اللہ کے بندے اتنا کما جتنا تیری ضرورت ہے، اس سے زیادہ کیوں کماتا ہے؟ کیوں اپنے اس جسم پر اپنا اتنا وزن کیوں ڈالتا ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے اس جسم کو زیادہ استعمال نہ کر، اس جسم کو تقسیم کر دے۔ میں نے جیسے عرض کیا، بس اس پر اتنے دنیا کا بوجھ ڈال جتنے اس کی ضرورت ہے۔ اور علماء نے سبحان اللہ، بس میں نے یہ کئی درست میں کہا، جس کے لیے انسان باعزت کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، روٹی کھا لے، کپڑا پہن لے، رہنے کے لیے چھت ہو، اور اگر بیمار وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے علاج معالجہ اور جو اپنے بیوی بچوں کی ضروریات ہے وہ انسان پوری کر لے، دیٹس اینڈ۔ باقی کیا کرنا ہے؟ باقی تو اللہ کا شکر کریں، باقی کا وقت عبادت میں لگائیں، اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، اور اس میں بھی نیت یہی کریں کہ میں یہ دنیا کا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے یہ، تو انشاءاللہ وہ 8 گھنٹے بھی عبادت بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا